دوستو یہ سرٹیفکیٹ کسی انسان کی طرف سے نہیں، اللہ دے رہا ہے، عرش سے دے رہا ہے اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے کیا کر دیا اور بات کر دیا. جی ہاں، بلال حبشی کو مکہ کی سرزمین میں ننگی پیٹ کر کے خالی پتھر رکھ کر اسلام سے اسرافیل کی بھیک مانی جاتی تھی. اسلام چھوڑ دو سکون میں رہو گے، لیکن بلال کہتے تھے جان چلی جائے لیکن اللہ وحد زبان کیا ہوگی، جاری ہوگی. جی ہاں، انہوں نے اپنے جائیداد کو نہیں چھوڑا، اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا، سب کچھ کو قربان کر دی، اسلام مدینہ کی طرف کر دی. میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا. وہ دیکھنے میں کمزور تھے لیکن ایمان کے اور عقیدے کے بڑے غنی تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ان کی نگاہوں میں محبوب ترین چیز تھی تو وہ چیز تھی ایمان. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی سلامتی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ نے کر رہا ہے الکفر والفسوق والعصیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فطری طور پر انہیں ان چیزوں سے نفرت دے دی تھی اور وہ خیانت کے مرتکب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں نہیں تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے خیانت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے نفاق، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے عصیان و تبرک کی بات کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ عرش والے نے اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں سرٹیفکیٹ کی رسالت کی گواہی دی، تو اپنے ایمان کی گواہی لے کر کے آ. تیرے ایمان کی گواہی تو تیری جماعت کا، تیری ٹوٹی ہوئی جماعت کا کوئی نجومی ہوگا وہی دے گا. عرش والا تیرے بارے میں گواہی ضرور دے گا لیکن وہ قیامت کے دن دے گا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے دشمنی رکھنے والا، ان کو منافق کہنے والے کا انجام قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیها أبدا ذلك الفوز العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقین اولین کے لیے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے وہ انصار میں سے ہو اور جنہوں نے حق پر ان کی اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی تھے. صحابہ کرام کے بارے میں کیا سرٹیفکیٹ ملی کہ اللہ ان سے کیا تھا، راضی تھا، اور وہ اللہ سے کیا تھے، راضی تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنی بڑی سرٹیفکیٹ، اتنی بڑی گواہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، مہاجرین سے اللہ تعالیٰ راضی، انصار سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی، سابقون الاولون سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی. اور میں آپ کو رک کر کے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی مقام سب سے بلند ان کا جو اولون میں بھی ثابت ہے. اور اولون میں ثابت اگر کوئی شخصیت تھی تو جا کر کے اس کا نام تلاش کرو، تاریخ میں آپ کو ملے گا. اس عظیم شخصیت کا نام اسلام کی تاریخ میں صدیق سے جانا جاتا ہے. وہ کون سی شخصیت تھی جسے جنت خود تلاش کرتی تھی؟ دنیا جنت کو تلاشتی ہے لیکن صدیق کو جنت خود تلاش کرتی ہے. قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے. نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے.